صلی اللہ رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ خواتین و حضرات، اللہ پاک کا بڑا کرم ہے کہ اس نے ہمیں رمضان کے روزے عطا فرمائے اور خیریت کے ساتھ آپ اعتکاف کی طرف بڑھ رہے ہیں، آخری عشرے میں داخل ہو رہے ہیں۔ کہ اس میرے اللہ کا کرم اور فضل ہے کہ ہمیں اللہ نے یہ توفیق عطا فرمایا۔ جو روزے رکھ رہے ہیں ان کا بھی اللہ نے وقت گزار دیا ہے، اور معاذ اللہ جو لوگ روزے نہیں رکھ رہے وقت ان کا بھی گزر جانا ہے۔ جو اس وقت بھی مسجد میں نہیں آئے، نماز نہیں پڑھتے، تو ان لوگوں کو اپنی قسمت پہ ماتم کرنا چاہیے، رونا چاہیے، کیونکہ جس کو اللہ چاہے کہ یہ میری بارگاہ میں آئے، میرے گھر میں آئے، روزہ رکھ کے نماز پڑھے، میری بارگاہ میں رکوع اور سجود کرے، وہ ہو نہیں سکتا کہ وہ مسجد میں آئے دین کا نہ کرے۔ تو جس کو اللہ چاہتا ہے اس کو اپنے گھر میں بلاتا ہے، اس کو روزے کی نیکی کے کام کی توفیق دیتا ہے۔ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے وہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا جب کفار نے اللہ کے نبی کو یہ طعنے دیے کہ یہ ناولد ہے، ان کا بیٹا کوئی نہیں، معاذ اللہ جب یہ دنیا سے جائیں گے تو ان کا نام و نشان ختم ہو جائے گا۔ تو پھر میرے رب نے یہ وعدہ کیا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو کوثر عطا کی۔ آپ کی ذات وہ ذات ہے کہ جن کا سلسلہ مولا علی سے چلتا ہے، سیدہ فاطمہ سے چلتا ہے۔ کائنات کے اندر ہر بندے کا جو خاندانی نسب ہوتا ہے وہ باپ سے چلتا ہے، لیکن اہل بیت کو یہ اللہ نے شرف دیا کہ ان کا جو نسب ہے وہ سیدہ فاطمہ سے چلتا ہے۔ 21 رمضان مولا علی مولا مشکل کشا کا یوم شہادت ہے۔ آپ حضور کعبہ ہیں، داماد مصطفیٰ ہیں، برادر مصطفیٰ ہیں، محافظ مصطفیٰ ہیں، وارث علوم مصطفیٰ ہیں، ماہر علوم مصطفیٰ ہیں، دروازہ علم مصطفیٰ ہیں، دروازہ حکمت مصطفیٰ ہیں، امین راز مصطفیٰ ہیں، امین امت مصطفیٰ ہیں، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، خاتون جنت سیدہ فاطمہ کے شوہر ہیں، حضور کے چچا حضرت ابو طالب کے بیٹے ہیں، عشرہ مبشرہ کے بزم نشین ہیں، یار صدیق اکبر ہیں، یار فاروق اعظم ہیں، یار ذوالنورین ہیں، آپ خلیفہ چہارم ہیں، راوی حدیث ہیں، بے مثل خطیب ہیں، حکیم عرب ہیں، فاتح خیبر ہیں، مومنین کے سردار ہیں، حیدر کردار ہے، اسد اللہ ہیں، سرمایہ حکمت ہیں، عدل و سعادت کے علمبردار ہیں، منبع غیرت و حمیت ہے، بنو ہاشم کی جان ہے، مصطفیٰ کی پہچان ہے، شیر یزدہ شیر
مولا مشکل کشا جن کی شان میں میرے نبی نے کہا جس کا میں مولا علی اس کا مولا۔ آپ خلیفہ چہارم ہیں، آپ کی ولادت 13 رجب کو جمعہ کے دن آپ دنیا میں تشریف لاتے ہیں اور 21 رمضان کو اس دنیا سے جاتے ہیں۔ جب آپ کی پیدائش ہوتی ہے بزرگوں دوستو تو آپ اپنی آنکھیں نہیں کھولتے کیونکہ کریم مصطفیٰ گھر سے باہر تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لاتے ہیں تو پھر آپ گھٹی دیتے ہیں، اور جب کریم آقا آپ کو گھٹی دیتے ہیں تو بزرگوں دوستو یہاں تک بھی کچھ راوی حضرات نے لکھا کہ میرے مصطفیٰ نے اپنی زبان مبارک آپ کی زبان مبارک سے ٹچ کی۔ لعاب دہن سے مولا علی مولا مشکل کشا کو گھٹی مبارک دی۔ آج ہمارے ہاں 20 سال بعد بھی بچہ پیدا ہو تو ہماری یہ جرت نہیں ہوتی نہ ماں کی نہ باپ کی کہ بھئی ہم اپنے اس ہونے والی بیٹی یا بیٹے کو جو گھٹی ہے اپنی زبان سے دے، کیونکہ ڈر ہوتا ہے کہ کہیں کوئی بڑے کا، ماں کا، باپ کا، نانے کا، دادے کا، نانی کا، دادی کا ذرا سی پھونکا نہ لگ دے۔ کہ میرے مصطفیٰ کا کرم ہوا کہ آپ نے بعض راوی حضرات کے مطابق اپنی زبان مبارک سے بھی گھٹی مبارک دی۔ بزرگوں دوستو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم مولا علی کو ساتھ سلاتے تھے، پیار کرتے تھے۔ جب مولا علی مشکل کشا کی دنیا میں ولادت ہوتی ہے، آپ تشریف لاتے ہیں دنیا میں، تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 30 سال آپ کی ایج ہوتی ہے، اور مولا علی جب بڑے ہوتے ہیں تو فرمایا کرتے تھے کہ جس طرح اونٹ کا بچہ، اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے پیچھے چلتا ہے، اسی طرح میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلا کرتا تھا بچپن میں۔ ہمارے مجیب الرحمن شامی صاحب نے ایک بڑا اچھا سیرہ لکھا تھا آج سے 15-20 سال پہلے۔ مجیب الرحمن شامی صاحب لکھتے ہیں علی مرتضیٰ شیر خدا خود جس میں فدا محبوب خدا، سب سے پہلے کہا بلغا لا الہ الا اللہ، فضائل اتنے کہ نہ شمار ہوا، فضیلتیں ایسی کہ بے انتہا، سسرال کو جس کا ثانی نہ ملا، اہلیہ فاطمہ سارے جہاں میں یکتا، دختر زینب پیکر تسلیم و رضا، فرزند اول حسن دائی ام و صفا، فرزند ثانی حسین شہید کربلا، داستان حرم کی انتہا، مسکن اول بیت اللہ، وقت آ کر درون خانہ خدا، اہل دل کا ملجا و ماوا، سلسلہ ہائے بلند کا نقطہ اولا، فاتح ہے پر مشکل کشا، لافتہ شجاعت میں یکتا، خلافت میں تنہا، ذہانت میں کسے ہم سری کا دعویٰ، منصف ہو کہ کوئی نسل نہ کوئی اس جیسا، شب ہجرت نبی کا بدل ہوا، بدل دوہرا قدم میں آنا، چہرہ کتابی کھلتا ہوا، راندگی کھلتا ہوا، میدان جنگ کی دھوپ کاغذ یوں بدلا کہ کندن ہوا، کشادہ پیشانی چہرہ پر نور برسا ہوا، سینہ چوڑا بڑی آنکھیں روشن اور سیاہ شان مضبوط، شاہ بلور کی طرح رخساروں پر گوشت بوسے دیتا ہوا، گردن سراہی کی طرح باوقار، شاہ بلور کی طرح بالوں بڑے بڑے توانا، سر کا درمیانی حصہ بالوں سے نہ آشنا، حاشیہ بھرا ہوا، کثرت عبادت سے ماتھے پر سجدہ، کثرت عبادت سے ماتھے پر نشان سجدہ، نظر میں لانے کا
کسی میں حوصلہ نہ ہوا، نگاہ اٹھائی تو خاطب نے آنکھ جھکا دی، اہل ایمان کا سرمایہ، اہل عشق کی دعا، جس کا نبی مولا اس کا علی مولا، علی مرتضی شیر خدا۔ بزرگوں دوستو، قریب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ پیارے صحابی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ نے نبوت کا اعلان ابھی نہیں کیا تھا اعلانیہ طور پہ، تو ایک دن گھر جاتے ہیں حضرت خدیجہ الکبریٰ اور کریم آقا کو دیکھتے ہیں کہ وہ عبادت میں مشغول ہیں۔ تو پوچھنے پر میاں بیوی نے، یعنی کریم آقا اور خدیجہ الکبریٰ نے کہا کہ یہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ بتوں کی پوجا نہیں کرنی۔ تو مولا علی نے اسی وقت کلمہ پڑھا اور کہا جیسے آپ اللہ یکتا کی توحید باری تعالیٰ کی آپ عبادت کریں، آج کے بعد میں ایمان لاتا ہوں اور میں اسی طرح عبادت کروں گا جس طرح آپ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ آپ کی والدہ محترمہ فرماتی ہیں کہ ایک دن ابھی آپ چھوٹے تھے، جھولے میں تھے، یا اتنی عمر زیادہ نہیں تھی، تو آپ فرماتی ہیں کہ میں نماز پڑھ رہی تھی، اللہ کو یاد کر رہی تھی، عبادت کر رہی تھی، تو میں نے دیکھا جب میں نے نماز سے فارغ ہوئی تو مولا علی کو نقصان پہنچانے کے لیے سانپ آگے بڑھتا ہے، تو بچپن کے اندر ہی مولا علی اس سانپ کو ہاتھ میں پکڑ کے مار دیتے۔ یہ اللہ پاک کی عطا ہوتی ہے۔ اور بزرگوں دوستو، اس وقت سب سے پہلے مولا علی کو حیدر الدلال آپ کی والدہ نے کہا تھا۔ 10 سال کے ہوئے ایمان کی دولت آپ نے عطا فرمائی، اور اس کے بعد یہ سلسلہ آگے بڑھتا ہے تو ہمارے بھی نصیب و نصیب فرماتے ہیں منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، جس سمت میں دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے، ہم فقیر بس چاہنے والے علی کے ہیں، دل پر ہمارے سارا اجارہ علی کا ہے، تم فخر دے رہے ہو عقیدت کے باب میں، دیکھو معاملہ یہ ہمارا علی کا ہے۔ اور آگے عیسیٰ کہتے تو کیا ہے اور کیا ہے تیرے علم کی مثال، تو کیا ہے اور کیا ہے تیرے علم کی مثال، تجھ پر کرم نصیب یہ سارا علی کا ہے۔ بزرگوں دوستو، قریب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی نے ایک دن کہا کہ علی میں اپنے برادری کے سرداروں کو ایمان کی دعوت دینا چاہتا ہوں، آپ گھر میں اہتمام کریں۔ مولا علی نے دودھ کا اور بکرے کے گوشت کا اہتمام کیا۔ اور بزرگوں دوستو، جب اللہ کے نبی نے وہاں خطبہ دیا، سارے جو سردار کفار تھے ان کو دین کی دعوت دی، تو کسی نے ہاں نہ بھری، کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہم اپنے بڑوں کا جو ایمان ہے، جو ان کا مذہب ہے، چھوڑنے کے لیے تیار ہیں۔ وہاں پر صرف مولا علی تھے کہ جنہوں نے کہا کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ پر ایمان لاتا ہوں۔ 3 دفعہ میرے نبی نے کفار کو سرداروں کو کہا کہ میں نے دعوت طعام آپ کو اس لیے دی ہے، اپنے گھر میں اس لیے بلایا کہ آپ ایمان لے آئیں، میں اللہ کا آخری نبی ہوں، کلمہ پڑھ لو اور بتوں کی پوجا سے باز آ جاؤ۔ یہ موقع تھا کہ کسی بڑے کی عمر پر ان پر کوئی اثر نہ ہوا، لیکن مولا علی مولا مشکل کشا تھے کہ جنہوں نے بادشاہ اللہ اس وقت علانیہ طور پر کہا کہ میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہوں۔ مولا علی مولا مشکل کشا کی ذات وہ ذات ہے کہ بڑے بڑے جو سردار تھے ان سے کامتے تھے۔ ابھی آپ کی عمر 22 یا 23 سال ہوئی تھی تو جب ہجرت کا
معاملہ آتا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کیا جاتا ہے، کفار نے آپ کے اوپر مکہ میں رہنا تنگ کر دیا، ظلم و ستم کا پہاڑ اٹھا دیا، تو میرے نبی وہ سچا کفار بھی مانتے تھے، امین کفار بھی مانتے تھے، لیکن کلمہ نہیں پڑھتے تھے۔ اس موقع کے اوپر بھی مولا علی مولا مشکل کشا کو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، اے علی میں مدینہ کی طرف جا رہا ہوں، صبح یہ آتے لوگوں کو فلاں بندے کو دے کے مدینہ کی طرف آ جانا، ہجرت کر لینا۔ کسی نے اب دیکھیے کہ ایک بندے کو پتا ہو کہ جس چار دن پہ مجھے لٹایا جا رہا ہے اس کے اوپر کوئی حملہ ہو سکتا ہے، جان جا سکتی ہے۔ آج ہم بڑے سے بڑا بھی رشتہ ہو، بائی کی جگہ پہ لیٹنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ مولا مشکل کشا نے اس وقت بھی کریم آقا کی ہاں میں ہاں ملائی۔ کسی نے کبھی پوچھا کہ علی زندگی میں سب سے اچھی نیند کب لی تو نے؟ تو انہوں نے کہا کہ جب ہجرت مدینہ کے حوالے سے مولا علی کو مجھے یہ کریم آقا نے اپنے بستر پر سلایا تھا تو سب سے اچھی نیند اس رات مجھے آئی تھی۔ یہ ایمان کا لیول چیک کریں کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو نکلتا تھا، میرے علی مولا مشکل کشا کو اس پہ یقین ہوتا تھا کہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ علی صبح امانتے بلا کے مدینے آ جانا، کیونکہ آپ نے جب کہہ دیا اب علی کے مجھ پر کوئی حملہ آور نہیں ہو سکتا، مجھے کوئی زخمی نہیں کر سکتا، مجھے کوئی شہید نہیں کر سکتا۔ بزرگوں دوستو، غزوہ بدر اسلام کا سب سے پہلا موقع 17 رمضان کو آتا ہے، تو جو مومن ہوتے ہیں، جو اسلام والے ہوتے ہیں، جو کلمہ گو ہوتے ہیں، وہ صرف 313 ہوتے ہیں، اور کفار کی تعداد 1000 کے قریب روایات میں آتی ہے۔ اس موقع کے اوپر بھی آپ نے کمال مظاہرہ کیا۔ ایک دشمن نے پکارا اور کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان سے کوئی بڑا جس کو تو بڑا دلیر سمجھتا ہے اس کو میرے سامنے لے کے آ۔ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کے 3 لوگوں کو، حضرت حمزہ، حضرت عبیدہ بن جراح اور مولا علی کو سب سے پہلے اپنے خاندان کے ان 3 لوگوں کو یہ حکم دیا کہ ان کفار کے سامنے آپ لوگ سامنے ان کا مقابلہ کریں۔ وہاں پہ بھی مولا علی کے سامنے جو آتا تھا اس کو واسطے جہنم کرتے تھے۔ ایک ولید نامی جو کفار کا بڑا پہلوان اپنے آپ کے طور پہ سمجھا جاتا تھا، اس کی جو خدمت ہوتی تھی کفار اس کو پہلوانی کے لیے تیار کرتے تھے کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بعد ہمارا مقابلہ ہوگا تو ولید کو ہم میدان میں اتاریں گے، تو ولید کو مولا علی مشکل کشا واسطے جہنم کر دیتے تھے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ادا رہی کہ میرے نبی نے جس کے لیے جو کہا وہ پورا ہوا۔ اور غزوہ احد کے موقع کے اوپر جب دیکھا کہ مسلمانوں کے اوپر ایک ایسا وقت آن پہنچا کہ مسلمانوں کی جو ایمان والے تھے ان کو نقصان ہوا جنگ کے اندر، اور غزوہ احد واحد جنگ ہے کہ جہاں پہ کچھ صحابہ نے خدائی کی غلطی ہو گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کفار نے حملہ کیا، میرے اور آپ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دان مبارک تھے وہ شہید ہو گئے۔ اس موقع کے اوپر مولا علی اور حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 ہستیاں اور دیگر صحابہ نے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بچاتے بچاتے پہاڑ کی جگہ پہ لے جاتے ہیں، جان کی جگہ سے اوپر لے جاتے ہیں۔ جب اوپر لے جاتے ہیں تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑا جلاتی ہیں۔ کپڑا جلانے کے بعد
جو اس کی سوار بنتی ہے، پنجابی میں اس کو کہتے ہیں ہم، جو اس کی راگ بجتی ہے، وہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زخموں پر لگاتے ہیں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مولا علی پانی کا اہتمام کرتے ہیں، پانی بہاتے ہیں، تو میرے اور آپ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جسم سے جو خون مبارک نکل رہا تھا وہ بند ہوتا ہے۔ غزوہ خندق کے موقع کے اوپر غزوہ 3 ہجری کو ہوتی ہے اور غزوہ خندق 5 ہجری کو ہوتی ہے۔ لوگوں دوستو، یہاں پر بھی جو کفار کا ایک بہت بڑا امان نامی بدبخت تھا، اس نے بھی کہا اے علی تم میرے مقابلے میں آؤ، تم مجھ سے مارے جاؤ گے، میں تم کو قتل نہیں کرنا چاہتا۔ لیکن مولا علی نے کہا اے بدبخت تو مجھے قتل نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں تجھے قتل کرنا چاہتا ہوں۔ اتنا وہ بدبخت تھا، اتنا اس کو اپنی طاقت پہ گمنڈ تھا، اس کو غصہ آیا، اپنی سواری سے نیچے آتا ہے۔ اس نے کہا یہ علی معذرت درمیانے قد والا کیسے یہ مجھے بات کر سکتا ہے؟ تو بزرگوں دوستو، اس موقع کے اوپر جب وہ غصے میں نیچے آتا ہے، میرا علی اس کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے اور اس کو بھی واسطے جہنم کر دیتا ہے۔ یہ مولا علی کی وہ حیدری جو تلوار تھی، آپ کی تلوار کا جو نام تھا، 7 ہجری کو فتح خیبر کے موقع کے اوپر بھی میرے علی وہ کام کرتے ہیں جو میرے علی کا حق تھا، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو منہ بولا بھائی بنایا تھا۔ بخاری شریف کی جلد نمبر 3 صفحہ 1357 حدیث نمبر 3499 کہتا رہتا ہے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس جنگ کے موقع کے اوپر بھی مولا علی کو جو حکم دیا آپ نے اس کی بجاو نہیں کی۔ اتنا لڑے کہ لڑنے کے پہلے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کل جب صبح ہوگی تو میں علم اس کو دوں گا جس پہ میں راضی ہوں، جس پہ اللہ راضی ہے۔ تو تمام صحابہ جو تھے وہ تجسس میں پڑ گئے، ہر صحابی یہ چاہتا تھا کہ کفار کو واقع کرنا میں کو سب سے پہلے، پیچھے ہٹنے والا کوئی نہیں تھا۔ تمام صحابہ سوئے نہیں کہ کل کاش میری باری آ جائے، اللہ کے نبی مجھے وہ علم دیں۔ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح ہوتی ہے پوچھتے ہیں علی کہاں ہے؟ بتایا جاتا ہے کہ علی، حضرت علی کی آنکھیں مبارک خراب ہیں، آنکھوں کو تکلیف ہے۔ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی کو بلاتے ہیں، کہتے ہیں علی سامنے آؤ۔ آپ اپنا باب دہن شریف بتاتے ہیں، میرے مولا علی کی آنکھیں فوری طور پر درست ہو جاتی ہیں۔ اور روایات میں لکھا کہ جہاں جہاں جس جگہ پہ جس بندے کو میرے نبی نے اپنا تھوک مبارک، اپنا باب دہن مبارک لگایا، کبھی وہ بندہ بیمار نہیں ہوا۔ دوستو، اس موقع کے اوپر بھی مولا علی وہی کام کرتے ہیں، پھر خیبر کو فتح کرتے ہیں اور اپنے 2 بازوؤں کے ساتھ ایسے لہراتے ہیں جیسے ہم چھوٹے سے بچے کو بعض دفعہ چولہا دیتے ہیں، آپ خیبر کو دروازے کو پھاڑتے ہیں، اٹھاتے ہیں اور ایسے ہلاتے ہیں جیسے بندہ مولی کو ہلاتا ہے، گاجر کو زمین سے ہلا کے باہر نکال دیتا ہے۔ یہ میرے مولا علی کے اوپر کرم کس کا تھا؟ میرے اللہ کا تھا۔ لوگوں کی باتوں میں مت آیا کرو، مرکز میں نہیں، اللہ کی ذات ہے اور میرا اللہ جس کو چاہے جو مرضی عطا کرے۔ کبھی اپنے دین، ایمان، مسلک کے معاملے میں کمپرومائز نہ کریں، کیونکہ ہم درود پاک پڑھنے والے، ہم برود والے ہیں۔ میرے علی کا وہ مقام اور مرتبہ ہے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیارے صحابی نے اسلام کے لیے ہر مرحلہ پہ جان دی، جان دینے کی کوشش کی۔ غزوہ تبوک کے موقع کے اوپر جب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم 9 ہجری کو ہوتا ہے غزوہ تبوک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے ہیں اے
اے میرے علی تم گھر میں رہو، میرے اہل بیت میرے گھر والوں کی حفاظت کرو۔ مولا علی پریشان ہو جاتے ہیں، کفار تانے دیتے ہیں کہ معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے دفاع ہو گیا ہے، ناراض ہو گئے ہیں۔ اس موقع کے اوپر جب میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قریب آقا کو پتہ چلتا ہے تو میرے قریب آقا کہتے ہیں علی تم پریشان نہ ہو، تمہاری اور میری مثال ایسے جیسے ہارون اور موسیٰ کا رشتہ، یعنی کہ وہ بھائی تھے لیکن میرے بعد کوئی نیا نبی کہ میں آخری نبی ہوں، نبی نہیں آ سکتا۔ دوستو جب دین کی بات کرتے دین پھر ہمیں قربانیاں مانگتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب حکم کی بجاوری کی جاتی ہے تو برکت آ جاتی ہے۔ آج بھی گھر میں کوئی بچہ اگر باپ کا ماں کا زیادہ تابع دار تو اللہ اس کے اوپر کرم فرما دیتا ہے، باقی بچوں سے مختلف ہو جاتا ہے۔ ابو داؤد کی حدیث نمبر 301 حدیث نمبر 3528 کے اندر آتا ہے، حضرت فرماتے ہیں کہ مجھے یمن کا گورنر بنانے کے لیے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تو میں نے کہا اے کریم آقا مجھے فیصلے کرنے کی طاقت نہیں آتی، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اپنا ہاتھ پر علی کے سینے پہ پھیرا اور مولا علی کہتے ہیں کہ آخری وقت تک جب تک میری سانس میں سانس باقی رہا ہے مجھے فیصلے کرنے میں کبھی کوئی مشکل پیش نہیں آئی۔ حضور دوستو ترمذی شریف کے حدیث نمبر 5 صفحہ 698 اور حدیث نمبر 3868 کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں میں فاطمہ اور مردوں میں مجھے سب سے زیادہ جو محبت ہے علی سے محبت ہے۔ نسائی شریف کی حدیث نمبر 5 صفحہ 130 حدیث نمبر 8464 کے اندر آتا ہے، حضرت زید بن ارقم فرماتے ہیں کہ واقعہ غدیر قوم کے موقع کے اوپر میرے علی نے کہا جس کا میں مولا علی اس کا مولا۔ یہ ایسی پاور والی حدیث ہے کہ تمام صحابہ کی بڑی عظمت اور عزتیں ہیں، ہم سب کے غلام ہیں، لیکن یہ نسبت میرے علی کو ملی ہے، مولا علی کو ملی ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ پاک نے حکمت پیدا کی اور حکمت کے 10 حصے ہوتے ہیں، 9 حصے اللہ پاک نے حکمت بنائے کے مولا علی کو دیے ہیں، ایک حصہ کائنات کے اندر تقسیم کیا۔ اس بات سے اندازہ لگائیں بڑے بڑے دنا بڑے بڑے ہی جو حکمہ ہوتے ہیں جو علم والے ہوتے ہیں ان کی جو ذہانت ہے میرے علی کے ساتھ کچھ بزرگ دوستو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیارے صحابی کو یہ شرف حاصل ہے کہ آپ کا جو مقام اور مرتبہ ہے کائنات کے اندر سیدہ فاطمہ ایک ہی تھی اور آپ کی اتنی لاڈلی بیٹی تھی۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ بزرگوں دوستو اپنی آنکھیں کھولو، جہاں بیٹی بیٹھتی ہے اس جگہ کو عزت دیا کرو، بیٹی کو اپنی جگہ پہ بٹھانا میرے نبی کی سنت ہے، بیٹی کی پیشانی پہ بوسہ دینا یہ میرے نبی کی سنت ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس پیارے صحابی مولا علی مولا مشکل کشا کو یہ شرف حاصل ہے کہ اللہ پاک نے مولا علی کو 2 صاحبزادے عطا کیے، تیسرا موسد تھا وہ بچپن میں انتقال کرے چھوٹی نوملود عمر میں۔ امام حسن کو جو اللہ پاک نے مقام دیا میرے نبی نے پہلے کہہ دیا کہ یہ میرا حسن جو ہے میری امت کے 2 فریقین کے درمیان صلح کرائے گا۔ جب امام حسن نے کسی سے صلح کر لی تو پھر ہماری زبانیں بند ہو جانی چاہیے، ہماری کوئی اوقات اور حیثیت کی کام بات کرے۔ اور امام حسین اللہ پاک نے یہ عطا کیا، یہ فضل کیا کہ آپ کو کربلا کے اندر شہادت کے رتبے سے فائز کیا۔ دوستو اہل بیت کے اندر نام نہاد مسلمانوں اتنا ظلم کیا کہ واقعہ کربلا کے بعد تاریخ
ایک جگہ پہ رک جاتے ہیں، وہ لکھتے نہیں جس طرح یزید کی فوج نے، بدبختوں نے اہل بیت کی خواتین کی بھی توہین کی۔ بزرگوں دوستو، ہمیں علی سے پیار ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ بروز قیامت ہمارا جو معاملہ ہے، ہمارا علی کی صف میں کھڑے ہو۔ جو یزید کی صف میں کھڑا ہونا چاہتا ہے، اس کو یزید کی صف مبارک کو لڑائی ہمارے کسی سے نہیں۔ یہ فیصلہ پہلے اللہ نے کرنا ہے۔ اور بزرگوں دوستو، مولا علی کے بارے میں ترمذی شریف حدیث ہے، حدیث نمبر 5 صفحہ 639، حدیث نمبر 3726، حضرت جعفر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ طائف کا مقام تھا تو میرے نبی نے مولا علی کے کان مبارک میں سرگوشی کی بات کی اور بات کچھ لمبی کی تو چیپ گوئیاں شروع ہو گئی، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ چیپ گوئی میں نے نہیں کی، یہ سرگوشی میں نے نہیں کی، اللہ نے کی ہے۔ یہ مقام اور رتبہ ہے کہ تیری واقعہ کو اللہ نے حکم دیا کہ مولا علی کے کان میں سرگوشی کرو، ان کے کان میں بات کرو۔ آج بھی جب ہمارے جو خاص لوگ ہوتے ہیں آپس میں بات کرتے ہیں تو وہ کان میں بات کرتے ہیں، یہ خواص کی باتیں ہیں۔ دوستو، نسائی شریف نمبر 5 صفحہ 45 حدیث نمبر 8148 کا داتا ہے، حضرت سعید فرماتے ہیں کہ میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مولا علی سے دوستی کی اس نے مجھ سے دوستی کی، اور جس نے حضرت علی سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی۔ یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے مومنین کو کہہ کے جا چکے ہیں۔ اور پھر نسائی شریف کی ایک اور حدیث ہے، یہ جلد ہے اور صفحہ نمبر 133 حدیث نمبر 8476 کے اندر آتا ہے، حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہمارے پاس کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، وہ مولا علی کے بارے میں بات کی، کوئی ایسی بات جو خوان فتنہ کھڑا ہو چکا تھا، تو وہاں یہ حدیث کوٹ کی گئی کہ جس نے مولا علی کو گالی دی گویا اس نے مجھے گالی۔ آج کوئی بندہ اگر معاذ اللہ مولا علی کی توہین کرتا ہے تو گویا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتا ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے اوپر اللہ نہ کرے ایسا وقت آئے کہ علی میرے پاس ہو، علی میرے پاس نہ ہو۔ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عمر فنا ہونے کا اس سے خرابی واقعہ ہو سکتی ہے جس دن کوئی اہم فیصلہ کرنا ہو، اہم واقعہ ہو اور مولا علی میرے پاس نہ ہو۔ بزرگو دوستو، یہ موضوع ایسا وسیع ہے، ایسا وسیع ہے کہ اس پہ جتنی بھی بات کی جائے کم ہے، لیکن ہمیں عہد کرنا چاہیے کہ ہمیں دین کے اندر رہنا ہے۔ اور دین ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ مولا علی کو اللہ کے نبی سے پیار تھا اور میرے نبی کو مسجد سے پیار تھا۔ اب ہم نے یہ جو مسجد ہے یا جہاں جہاں آپ لوگ نماز پڑھتے ہیں ان کے بھی خرچے ہوتے ہیں۔ میری آپ سے یہ التجا ہے کہ جب آپ اسکول کی فیس بچوں کی دیتے ہیں، بجلی کے بل اپنے گھروں کے دیتے ہیں، طرح طرح کے آپ کے خرچے ہوتے ہیں، تو مسجد کا بھی بل آتا ہے، مسجد کی انتظامیہ بھی پریشان ہوتی ہے۔ تو ہمیں اللہ کے گھر کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ اور آج ہمارے پروفیسر ڈاکٹر انتظار شفیع صاحب کی جگہ مجھے بیٹھنے کا شرف ملا، وہ ہم ہمارے بڑے ہیں، ان سے سیکھا ہے، ہمارے اساتذہ میں سے ہے، انتہائی سینئر ہمارے اہل سنت کے علماء میں مشائخ ان کا شمار ہوتا ہے، وہ عمرے پہ موجود ہیں۔ میری آپ سے یہ آخر میں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں آج آپ مہمان کے طور پہ یہ جمعہ پڑھا رہا ہوں تو مہمان کے بھی اپنے حقوق ہوتے ہیں، کہ مہمان کے بھی اپنے حقوق ہوتے ہیں۔
تو میری یہ التجا ہے آپ سے کہ آج دل کھول کر مسجد کی خدمت کریں۔ جو سب سے بڑا نوٹ ہے آپ کی جیب وہ آج آپ نے دل دینا ہے، تاکہ مسجد انتظامیہ محسوس نہ کرے انتظار اشفی صاحب کی جو کمی واقع ہے فنڈ کے اعتبار سے بڑے خرچے ہوتے ہیں۔ یہ ماشاءاللہ انتہائی لاہور کی اگر ٹاپ 10 خوبصورت مساجد کی لسٹ بنائی جائے تو آپ فیصل ٹاؤن کے خوش نصیب وہ لوگ ہیں اس میں یہ مسجد آتی ہے۔ یہ مسجد کی خوبصورتی کیسے ہے؟ آپ گھروں میں ملازم رکھتے ہیں وہاں سے صفائی کرو وہاں صفائی کرو، وہ داغ لگا ہوا ہے۔ تو اس مسجد کی انتظامیہ بھی اسی طرح اس مسجد کو خوبصورت رکھ رہی ہے، اہتمام کر رہی ہے۔ اور بخاری شریف کی جلد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے اللہ کی رضا کے لیے اللہ کا گھر بنایا اس نے جنت میں گھر بنایا۔ تو آپ لوگوں کو آج گھر جنت میں اعلیٰ بنانا ہے۔ پھر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ مروی ہے، مسلم کی حدیث ہے کہ اچھی جگہ دنیا میں سب سے اچھی جگہ وہ مسجد ہے، وہ سب سے بری جگہ جو بازار ہے۔ تو سب سے برا پیسہ ہوگا جو آپ بازار میں سگریٹ پہ باقی چیزوں پہ خرچ کرتے ہیں۔ آپ کا مقدس پیسہ وہ ہوگا جو آپ اللہ کے گھر میں خرچ کریں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے تھے، ٹائم ختم ہو گیا۔ ایک صحابی نے ناک صاف کیا اور وہ دیوار پہ ناریہ سے ہوتا ہے۔ حالانکہ آپ کو شریف اسرا سے بات کر لیں کہ ناک اور ایک نجس جگہ نہیں ہوتی جو ہمارے ناک سے صفائی کے اندر نجس نہیں کہ مکروہ ہے، غلط لیکن ناپاک چیز نہیں ہوتی۔ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ صحابی جہاں اس نے وہ ناک لگایا تھا، اللہ کے نبی نے وہاں کستوری سے اس جگہ کو پھر کرایا۔ اس جگہ سے اس چیز سے کستوری سے کیا۔ تو آپ آج عہد کریں کہ کستوری جتنے پیسے دے کے جائیں۔ اور عائشہ فرماتی ہیں، ابو داؤد کی حدیث ہے کہ جو لوگ دنیا میں مساجد کو خوبصورت بناتے ہیں اللہ بروز قیامت ان کے گھروں کو جنت کے اندر محل ان کو اللہ خوبصورت عطا کرے۔ آئیے عہد کریں کہ دل کھول کر آج آپ مسجد کی خدمت کرنی ہے، اور میرا آج آپ سے یہ وعدہ ہے کہ جب آپ اس مسجد کو دیں گے تو دین کے دیگر دنیا داری کے کاموں میں جب بندہ 1 روپیہ خرچ کرتا ہے تو اللہ کہتا ہے کہ میں دنیا میں 10 گنا دوں گا، آخرت میں 70 گنا دوں گا۔ اور میرے بزرگوں دوستو، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ اللہ اپنے بندے کو اسی دنیا کے اندر 10 کی جگہ 70 گنا بھی عطا کرے، وہ مالک ہے۔ تو آئیے عہد کریں، آپ نے دل کھول کر مسجد کے اندر حصہ ڈالنا ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ مسجد کے دیے ہوئے آج کے پیسوں کے بعد آپ غریب ہوئے تو وہ مجھ سے لے لینا، مسجد تزکی کے پاس موبائل نمبر موجود ہے۔ اگر آپ مالا مال ہو گئے، اگلے جمعے تک آپ کی بیماریاں مشکلات پریشانیاں ختم ہو گئی، تو پھر آپ نے اس مسجد میں دیگر مساجد میں دل کھول کر ہمیشہ چندہ دینا ہے، پیسے دینے ہیں۔ دعا اللہ پاک میرا آنا مسجد انتظامیہ کا بلانا اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہمارے غلام سیسی کی صاحب اس مسجد کے صدر ہیں، عمرے پہ انہوں نے حکم دیا، انتظار شریف صاحب ہمارے بڑے ہیں، میں تمام مہمانوں کا جو اللہ کے مہمان آپ اس وقت آپ کا بھی مشہور ہوں گا، اپنے مسجد کو رونق دی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ جو سنا سن مجھے آپ اس پر عمل کریں۔